علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها رب زدنی علما۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مختلف انداز میں عبادات کی صورت پر اور اسلام کو بیان کرنے کے بعد اب ہم ایمان کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ پہ ایمان اور اس ایمان کا خاص وصف جو ہے الوہیت خدا، کہ خدا تعالیٰ وہ ہے جو الہ ہے، جو حاجات کو پورا کرتا ہے اور مشکلات کو ٹالتا ہے۔ قصص الانبیاء میں ہم نے کچھ انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے خدا سے فریاد کی، خدا نے ان کو سن لیا اور ان کی مشکل کو حل کیا۔ کل ہم نے جنگ بدر میں نبی کریم کی فریادوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے رب کے سامنے تو ہم نے قبول کی، اور پھر ہم نے اس جنگ کے لیے 1000 بار بار پلٹ کے آنے والے فرشتوں کی فوج بھیجی جس نے کایا پلٹ دی۔ اب 5 ہجری میں جب مسلمانوں کو دشمنوں نے تمام نے گھیر لیا اور مکے والوں نے 6000 کرائے کے قاتل بھی ریاض کے علاقوں سے حاصل کر لیے، اور اندر سے یہودیوں کو بھی سازش کر کے ساتھ ملا لیا کہ میثاق مدینہ کے خلاف جا کر انہوں نے حضور سے دغا کیا، تو 6000 وہ ہو گئے، 10,000 باہر سے آ گئے، تو یہ 16,000 کی فوج کو مقابلے میں مسلمانوں کی کل 3,000 فوج تھی جو مدینہ کے اندر مختلف جگہوں پہ موجود تھی، اور پھر آپ نے ان کے لیے 3 میل کی لمبی خندق بھی کھودی، خود نبی نے اس میں حصہ لیا، لیکن جب وہ بہت زیادہ انہوں نے گھیر لیا تو مسلمان پریشان ہو گئے، اور پھر ایک دن میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ تو اس وقت نبی پاک سے پریشان ہو کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ اب فرمایا اچھا اللہ سے دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یہ بار بار وہ یہ پڑھ رہے تھے، اللہ ہماری عیبوں کو چھپا اور ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے۔ تو پھر خدا نے تیز جکھڑ بھیجا جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم پر دشمنوں کی بہت ساری فوجیں آنے کے بعد اس نے ان پر ایسی فوج بھیجی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور تیز طوفان کو بھیجا جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے جانوروں کو پاگل کر دیا، اور پھر ابو سفیان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادھر تو بہت برا حال ہے، اب فرمایا پھر انشاءاللہ اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، اور 5 کے بعد 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اور 7 میں آپ نے کچھ اور معاملات کیے، خطوط لکھے بادشاہوں کو، اور 8 میں آپ نے خفیہ طریقے سے چڑھائی کی مکہ پہ اور پھر مکہ کو فتح کیا، لیکن ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ تمام لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، جو حرم پاک میں چھپ جائیں، جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی لڑائی نہ کریں، تو ان سب کو ہم معاف کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔